ہم جنسی سے بچنے کے لیے وہ تمام دروازے بند کرنا ضروری ہے جو اس منحوس عمل تک پہنچاتے ہیں۔ بے ریش نوعمر بچوں کے ساتھ اختلاط سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے۔ بعض تابعین کا قول ہے کہ دیندار عبادت گزار نوجوانوں کے لیے پھاڑ کھانے والے درندے سے بھی بڑا دشمن اور نقصان دہ وہ نامرد لڑکا ہے جو اس کے پاس آتا جاتا ہے۔ حسن بن ساکوان کہتے ہیں، مالداروں کے بچوں کے ساتھ زیادہ اٹھنا بیٹھنا نہ کرو، اس لیے کہ ان کی صورتیں عورتوں کی طرح ہوتی ہیں اور ان کا فتنہ کنواری عورتوں سے زیادہ سنگین ہے، کیونکہ عورتیں تو کسی صورت میں حلال ہو سکتی ہیں لیکن لڑکوں میں حلت کی کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ حمام میں داخل ہوئے تو وہاں ایک خوبصورت لڑکا بھی آ گیا، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اسے باہر نکالو، کیونکہ عورت کے ساتھ تو ایک شیطان ہوتا ہے اور لڑکوں کے ساتھ 10 سے زیادہ شیطان ہوتے ہیں۔ اسی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ جب بچے سمجھدار ہو جائیں تو ان کے بستر علیحدہ کر دو، تاکہ ابتدا ہی سے وہ بری عادتوں سے محفوظ ہو جائیں۔ نیز بچوں پر نظر رکھنی چاہیے تاکہ وہ زیادہ وقت بالخصوص تنہائی کے اوقات بڑے لڑکوں کے ساتھ نہ گزاریں۔ اگر ایک بچہ ایک کمرے میں رہتے ہوں تو ہر ایک کا بستر اور لحاف الگ ہونے چاہیے۔ ان تمام تفصیلات سے معلوم ہو گیا کہ صرف اپنی منکوحہ بیویوں اور مملوکہ باندیوں سے ہی شہوت پوری کرنے کی اجازت ہے، اس کے علاوہ قضائے شہوت کا کوئی بھی طریقہ شریعت میں ہرگز جائز نہیں ہے، اور پردے وغیرہ کے یا اجنبی عورتوں اور مردوں سے اختلاط کی ممانعت کے جو بھی احکام ہیں ان کا مقصد صرف یہی ہے کہ معاشرے سے غلط طریقہ پر قضائے شہوت کا رواج ختم ہو۔ جو شخص ان باتوں کو سامنے رکھ کر اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے گا اور اپنی جوانی کو ان فواہش سے بچا لے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے اس کا بدلہ جنت کی صورت میں عطا فرمائے گا۔